پریشان ہوں کہ میری ہڈیاں اب ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر شاہد افریدی فاؤنڈیشن تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر عمران نذیر پلیز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے سے کانٹیکٹ کریں پلیز. آپ کے لیے لوگوں کے کمنٹس سے آتے ہیں, اتنی محبت لوگ شو کرواتے ہیں, اتنی محبت, کیونکہ نیگیٹو تو سمجھ آتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کے بارے میں نیگیٹو بولے. پازیٹیو ہی سارے بول رہے ہیں کہ عظمیٰ آپی ہر کسی کے منہ پہ چڑھا ہوا ہے. تو عظمیٰ آپی کے بارے میں ایک سوال ہے کہ آپ بیمار رہتی ہیں, تو آپ کا علاج کیا چل رہا ہے, اپنے لیے کیا کرتی ہیں؟ مریم, میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں, پلیز میری آواز اٹھائیں. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو عامر نذیر ہے نا کرکٹر, اس کو بھی آرتھرائٹس ہوا تھا اور اس کا شاہد افریدی فاؤنڈیشن نے علاج کروایا ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو جا کے دیکھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے, اس بیماری میں ہے, تو میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں لاکھوں لوگوں کی آواز بنی ہوں. میں نے 22 رمضان المبارک کو 2 نفل پڑھ کے اپنا چینل فل اللہ کے نام کر دیا ہے. جو اسٹرانگ عظمیٰ کا میرا چینل ہے, اس کی جتنی بھی انکم ہے وہ فل اللہ کے نام میں نے کر دی ہے. رات کو میں نے 2 پیڈ پروموشن کیے ہیں, تو وہ میرا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی میں پسے پردہ جا کے کسی کو دے آئی. کسی کو نہیں پتا کہ آف کیمرہ میں کتنا کام کر رہی ہوں. ہر چیز کمرشل نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسی, کچھ عورتیں کچھ ایسے گھرانے ہیں جو سامنے نہیں آ سکتے, سفید پوش ہے. لیکن میں صرف, مجھے ایک لالچ ہے, کوئی میرے لیے دعا کرے تو میں تندرست ہو جاؤں. اگر آپ میری آواز بن سکتی ہیں, میرے لیے آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی, بلکہ 2-3 چینل والوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نے آپ کا انٹرویو لینا, ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں. کہ عظمیٰ نے تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی. عظمیٰ اتنی بیمار ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ کتنے سوجے ہیں, اگر میرا پاؤں آپ دکھا سکیں تو اتنا سویلنگ ہے. مجھے میرا گلا دیکھیں, میرے گلے کو ابھی یہ جوائنٹس کا اٹیک ہوا ہے, میرے سے بولا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا, لیکن میں 2 پین کلر کھا کے نکل پڑتی ہوں. اس کا علاج بہت مہنگا ہے, میرے بس میں نہیں ہے. میں کسی کی ڈونیشن اپنے پہ استعمال نہیں کر سکتی, میرے پہ وہ حرام ہے. تو پلیز آپ اگر میری عمران نذیر تک آواز پہنچا دیں کہ وہ میرے سے کانٹیکٹ کر لیں, میرا شاید افریدی فاؤنڈیشن سے کسی طرح ٹریٹمنٹ ہو جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پلیز. بالکل, یہ وہ اسٹرانگ عظمیٰ ہیں جو اسٹرانگلی لاکھوں لوگوں کی آواز بنی, ہزاروں لوگوں کے لیے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ذریعہ بنی کہ ان لوگوں کا رزق چل سکے, سب کچھ چل سکے. مگر اس چیز کو سوشل میڈیا پہ لاتے ہوئے بھی اس چیز سے جھجکتی ہیں کہ نہیں, سفید پوش لوگ ہیں. اور یہ بھی وہی سفید پوش عورت ہے جو کہ اپنا علاج کروانا چاہتی ہے, وہ کسی سے نہیں مانگ رہی ڈونیشن. لاکھوں روپے ان کو آتے ہیں مگر وہ خود پہ یوٹیلائز نہیں کرتی. ایون کہ میں ایک بار گھر گئی ہوں تو بریانی کی دیگیں بنی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس چاول کا ایک دانہ بھی ہم پہ حرام ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ غریبوں کے لیے آیا ہے. تو عظمیٰ, یہ تو آپ کا علاج اگر ہو جاتا ہے, تو میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کیا کریں گی, تو آپ اپنے لیے کیا کریں گی جب آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گی؟ دنیا کے لیے کیا کریں گی؟ میں جب بالکل پرفیکٹ ہو جاؤں گی نا, ایک تو میں نے وہی, آپ جو پروسٹیٹیوشن اتنا معاملہ ہے, کال گرلز جو ہوتی ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. وہ ان کو راہ راست پہ لانا چاہتی ہیں. وہ جو بھیانک ایک زندگی ہے اس کو چھوڑ کے وہ کوئی اسکل سیکھیں, ٹھیک ہے, وہ خود دوسری عورتوں کی آواز بنے. یعنی کہ ان کے اندر اتنی پاور آ جائے, اتنی پاور ان کے اندر ہے کہ وہ ایک مرد کے نیچے جا کے لیٹ جاتی ہیں. اس ٹائم وہ اپنے ضمیر کو بھی مار دیتی ہیں, اپنا جسم کسی کے حوالے کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ان کے اندر وہ پاور ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو وہ ننگا کر سکتی ہیں کسی کے سامنے جا کے, اگر وہ اسکل سیکھ کے عورتوں کے لیے کام کریں اور پردے کے اندر آ جائیں اور اللہ کی راہ کے اوپر چلے, یعنی کہ اللہ اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بنائے ان کو فالو کریں, تو میرے خیال میں یہ ہمارا جو پاکستان ہے نا, یہ پاک بھی ہو سکتا ہے اس گندی جو زنا جیسی لعنت ہے اس سے بھی, اور جو لوگ جو مرد ہیں وہ بھی سدھر سکتے ہیں. اپنے لیے میں یہ کرنا چاہتی ہوں, جب میں بالکل تندرست ہو جاؤں گی, بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی, تو ہر سال انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ میں 10 سے 15 بچیوں کی شادی کروا سکوں بغیر جہیز کے, صرف ان کے کچن کا تھوڑا سا سامان دے کے, جو ان کے کچن کی ضرورت ہے. باقی جو اتنے بڑے بڑے صوفے اور اتنے بڑے بڑے بیڈ اور یہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس جہیز کی لعنت کو میں پاک کرنا چاہتی ہوں, اور اپنے لیے میں ساری دنیا گھومنا چاہتی ہوں, وہاں پہ جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہاں پہ عورتوں کو میری ضرورت ہے. اور عورتوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز وہ ہمت نہیں ہاریں, اور اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلافات ہیں تو دونوں اس کو اپنے بیڈ روم کے اندر بیٹھ کے سولو کریں. میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی میری بات دفعہ ہو جاتی ہے. مجھے 5 مہینوں میں پہلی بار تکلیف ہوئی ہے. کل لوگوں نے مجھے
پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ جب آپ دوسری وائف کے پاس جاتے ہیں تو آپ جو ہے تکلیف نہیں ہوتی, فیلنگز نہیں آتی؟ تو واللہ مجھے فیلنگز نہیں آتی تھی, قسم سے کبھی مجھے فیل نہیں ہوا. ایون کہ جب پہلے دن شادی ہوئی نا تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا کچھ. میں اپنے کمرے میں آگے سو گئی. لوگوں نے پوچھا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں سردی بہت تھی, میں تو فوراً سو گئی تھی. تو کل مجھے بڑا فیل ہوا. کیا ہوا کل ایسا؟ میں کہتی ہوں کل میں نا اوپر چلے گئی, ان کا روم اوپر ہے, تو کپڑے دھونے والی مشین بھی اوپر ہے. میں مشین لگانے گئی تھی. میں ڈیلی اوپر نہیں جاتی, میں مہینے بعد 15-20 دن 25 دن بعد اوپر جاتی ہوں. ان کے روم میں بھی نہیں جاتی, اپنے ہسبینڈ کے روم میں کبھی نہیں گئی جو ان کا روم ہے. تو ویسے میں اوپر نا مشین لگانے گئی تو اے سی چل رہا تھا کمرے کا نا, تو آواز آ رہی تھی کچھ اے سی کے اندر سے نا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا آواز ہے, مجھے نا ڈر لگ گیا کہیں جلا نہ جائے. تو میں نے نا دروازہ میں نے کہا نوک کروں, کیا کروں, کیسے اٹھاؤں ان کو میں. تو میں نے نا دروازہ نا کھلا سا مجھے لگ رہا تھا, یعنی کہ دروازہ اوپن تھا. میں نے دروازہ ڈور جو تھا نا وہ کھولا تو اوپن تھا. تو میں نے جا کے نا فٹافٹ اے سی کا نا سوئچ بند کیا. سامنے بیڈ روم تھا, میں دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ نا سوئے ہوئے تھے کروٹ بدل کے, اور جو ان کی سیکنڈ وائف ان کی کمر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, یعنی کہ ہگ کر کے سوئے ہوئے تھے. آپ بلیو کریں مجھے اتنا فیل ہوا, اتنا مجھے فیل ہوا. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی فیل ہی نہیں کیا پچھلے 9 سالوں میں کہ میں ان کے ساتھ کبھی اس طرح رہی نہیں ہوں. تو میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا, میں نیچے آ گئی اور آ کے میں اتنا روئی نیچے, اتنا روئی. حالانکہ مجھے رونا نہیں چاہیے تھا, وہ ان کی بیگم ہے, ان کا بیڈ روم ہے, جو مرضی کرے, لیکن شاید میں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا شاید, تو بڑا میرا دل خراب ہوا. میں آ کے نا فوراً تیار ہوئی. تو کہتے کہاں جا رہی, میرے ہسبینڈ نیچے آ گئے, کہتے کہاں جا رہی ہوں. میں نے کہا کہیں نہیں بات. کہتے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں نے اس طرح دیکھا. میں آ گئی تو میں فوری طور پہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور میں بیگ لے کے گھر سے نکل گئی. پھر میرا گھر آنے کو دل ہی نہیں کر رہا. تو میں رات 2 بجے گھر آئی ہوں. میں ساری رات باہر ہی بیٹھے رہی. یہ لٹرلی وہ عورت ہے جو انتہائی زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ان سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ان کو تکلیف دیتی ہیں, اور اپنا شوہر کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا بہت بڑے جگرے کی بات ہے. یہاں پہ تو ہمارا کسی کو دیکھ بھی لے تو کتے ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اسٹرانگ ہے, اور میرے خیال سے پہلی بار انہوں نے ایک اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے. ادروائز بس یہ کرے جا رہی تھی کام, کرے جا رہی تھی کام. میرا ٹریٹمنٹ کروا دیں پلیز, یہ میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے. اگر شاہد افریدی فاؤنڈیشن تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر عمران نذیر پلیز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے سے کانٹیکٹ کریں پلیز. یہ پہلی بار ان کی آواز جو میڈیا پر آئی ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ کروا دیں, میں صرف صحیح ہونا چاہتی ہوں, مجھے لوگوں سے کوئی اور نہیں چاہیے, نہ انہیں بنگلے چاہیے, نہ گاڑیاں چاہیے. ایون کہ یہ جہاں ٹریول کرتی ہیں رکشہ پہ کرتی ہیں, اتنی سادہ عورت ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کی آواز بنے, جہاں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں. شاہد افریدی NGO جو ہے ان سے ٹریٹمنٹ جو ہے چلیں اچھا ہو جائے گا, سستا ہو جائے گا, یا فری ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں, اگر وہ کچھ پیسے ڈیمانڈ کریں گے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو انسٹالمنٹ پہ دے دوں گی. ایک وقت میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مطلب کہ اس علاج کے لیے پیسہ کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کافی مہنگا ان کا علاج ہوا ہے. کوئی ان کو بہت مہنگی انجیکشن, کوئی ان کی تھراپی تھی جو بہت مہنگی ہوئی تھی, جو شکاگو شہر سے ہو سکتی تھی امریکہ میں, لیکن پھر وہ ان کی شاہد افریدی فاؤنڈیشن اور عبدالرزاق نے مل کے شکاگو والوں کو یہاں بلا لیا تھا. تو پاکستان میں علاج ہوا, اور وہ 5 سال لگے تھے ان کو ٹھیک ہونے میں, اور مجھے 6 سال ہو گئے. میں صرف اس لیے پریشان ہوں کہ میری ہڈیاں اب ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو میرے ہاتھ بند نہیں ہوتے. میں ایون کہ اپنے سر میں کنگھی بھی نہیں کر سکتی, میرے سے کنگھی بھی نہیں ہوتی, اور میں ڈیپینڈ ہو رہی ہوں کسی کے اوپر, جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھے نہلائے یا کوثر میرا کوئی کام کرے, یہ میں نہیں چاہتی. تو یہاں پر اسٹرانگ عظمیٰ کی ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ لوگ آواز بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں, کیونکہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا یہ ہمارا فرض ہے, مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کافی لمبا انٹرویو لے لیا میری. بڑی اچھی آپ کی انٹرویو